اس میں ایک بہت بڑا دخل ڈاکٹر صاحب کی اپنی عظمت کا بھی ہے. تو آج میری بہت خوشی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملوں گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس سید علی رضا صاحب موجود ہوں گے, ان سے ملاقات ہوگی, وہ بڑی کمال باتیں کرتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, میں اس سلسلے میں کیا کہوں, مطلب بیان ایبسلیوٹلی واضح ہے. توبہ ان کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, توبہ ان کی جن کو یہ پتا ہے کہ ان سے بھول سے غلطی ہو گئی. لیکن ان کی کون سی توبہ ہے جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور دوبارہ وہی روش اختیار کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ریکنسیلیشن, اور مزے کی بات یہ ریکنسیلیشن کئی مرتبہ ہوئی ہے, اور ریکنسیلیشن اسی لیے کی جاتی ہے کہ اب یہ نہیں کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس ریکنسیلیشن کے بعد وہ ساری کی ساری باتیں وہیں آ کے رک جاتی ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی. اب سوچئے, جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, یعنی اب تم یہ عمل نہیں کرو گے. تو جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں معاف کرنا ضروری ہے. ہم معاف کریں اپنے آپ کو, میں بتاتا ہوں کیوں. ایک بار جب آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں گے تو آپ پہ بھی وہی تھیوری اپلائی ہوتی ہے جو کسی دوسرے پہ اپلائی ہوتی ہے. وہ تھیوری کیا ہے؟ بڑی سمپل تھیوری ہے, اور وہ تھیوری یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ شخص یہ بات دوبارہ نہیں کرے گا. جب آپ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کو اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ آپ وہ عمل دوبارہ نہیں کریں گے. یہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. ہمارے ہاں اس سیڑھی کے علاوہ تمام سیڑھیوں پہ بات ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا, ابھی بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. رمضان ہے, ڈاکٹر صاحب اس بات کو جانتے ہیں, بہت سارے اور لوگ اس بات کو جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے. میں بہت بڑی بڑی پارٹیز میں نہیں جاتا, لیکن ہمارے ملک میں میں ایک زمانے میں 2-4 جگہ گیا. اب وہ مجھے بلاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ میں بول دیتا ہوں, اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور مجھ سے زیادہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو میں ایک دعوت میں گیا پاکستان کے کراچی شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل کے لان کے اندر. وہ پارٹی تھی, افطار پارٹی جسے کہتے ہیں. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں بار بار اسے درست کر رہا ہوں, اس کے لیے مجھے معذرت کر دیجیے گا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں ہمارے ملک کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار وہاں آ کے تقریر کرنے والے تھے, اور اپنے روشن بیان سے ہمیں یہ بتانے والے تھے کہ ہم کتنے کم علم ہیں, کتنے ناسمجھ ہیں, اور یہ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے. اب یہاں تک کی بات سمجھ آ گئی. اب وہ آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کوئی بات کی, اور اس کے بعد افطار کا وقت ہو گیا. مزے کی بات یہ, ہمارے افطار میں کوئی تقریباً اگر میں نے گنی ہو, اور میں نے صحیح گنی ہو, تو 250 کے قریب چیزیں موجود تھیں, جس میں شربت بھی تھا, کھجور بھی تھی, کھانے بھی تھے, کئی طرح کی چیزیں تھیں, لوازمات تھے, 10 طرح کے شربت بٹ رہے تھے. اور جو بانٹنے والے تھے وہ ایک کونے میں جا کے اپنا روزہ ایک کھجور سے کھول رہے تھے. تو یہاں تکلیف ہوئی. مجھے انہوں نے موقع دیا, اس کے بعد نہ میں کبھی گیا نہ انہوں نے کبھی بلایا. ناراض ہوئے بہت شدید کہ آپ کو یہ سب بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی. میں نے کہا سر یہ تو آپ پہ بھی جاتا ہے, آپ کو بھی یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی جو آپ نے کہا. آپ کیا پاکستان کے لیے کریں گے؟ وہ آدمی کیا افطار کے وقت اگر میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہیں تو کیا آپ نے لوگوں کو بلا بلا کے اپنے ساتھ افطار نہیں کروائی؟ وہ جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, ان کا عمل دیکھیں اور آپ اپنا عمل دیکھیں. ہم کون سے لاڈ صاحب ہو گئے کہ ہمیں سرو کریں گے لوگ؟ آپ کھڑے ہو کے سرو نہیں کر سکتے؟ آپ انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے؟ وہ جس ہوٹل میں کام کرتے ہیں وہاں کھانا کھانے کا تصور نہیں کر سکتے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معافی بھی ہم ہی سے مانگیں. یاد رکھیے, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.